بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیجن ان دا ایج آف سائنس۔ ریلیجن ان دا ایج آف سائنس۔ دیکھیے، سائنس کے ریفرنس میں ایک بات کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی پری سائنٹیفک ایج میں کیا تھا، سب کچھ اسپیکولیشن پر بیس کرتا تھا۔ لوگ اسپیکولیشن کو لے کر رائے بنایا کرتے تھے۔ سائنس کے زمانے میں یہ ہوا کہ ایک سالڈ گراؤنڈ مل گئی آدمی کو رائے بنانے کے لیے، وہ ہے ایگزیکٹ سائنسز۔ تو سارے ہی جو انسان کے تھاٹ تھے اس میں ایک ریویژن کی موومنٹ چل پڑی۔ سارے جو انسان کے تھاٹ تھے پہلے والے، ان کو ریوائز کیا گیا ہر فیلڈ میں۔ تو ایک ایگزامپل میں اس کا دے دوں گا کہ سولر سسٹم ہمارا جو ہے، سولر سسٹم کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا انسان کو کہ ہماری جو یہ زمین ہے وہ سینٹر میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ ایسٹ سے نکلا ویسٹ میں گیا، ایسٹ سے نکلا ویسٹ میں گیا۔ تو لگتا تھا دیکھنے سے کہ زمین سینٹر میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو ٹالمی نے یہ تھیوری بنائی جس کو کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری، یعنی زمین کا سینٹر میں ہونا اور سورج کا اس کے گرد گھومنا۔ تو یہ جیو سینٹرک تھیوری جو ہے یہ ٹالمی نے بنائی۔ پھر ارسطاٹل جو بہت بڑا فلاسفر تھا گریس کا، اس نے اس کو لے لیا۔ تو چنانچہ یہ تھیوری ڈومینیٹ کرتی رہی بہت دنوں تک انسان کے مائنڈ کو۔ پھر کیا ہوا، گلیلیو اور کوپرنیکس پیدا ہوئے۔ انہوں نے ماڈرن ٹیکنیک سے، خاص طور پر ٹیلیسکوپ سے جو آبزرو کیا، تو پایا کہ بات الٹی ہے، یعنی زمین سیٹلائٹ ہے اور سورج جو ہے بیچ میں ہے، سینٹر میں ہے۔ تو دوسری تھیوری بنی جس کو کہتے ہیں ہیلیو سینٹرک تھیوری۔ اس طرح سے جیو سینٹرک تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی اور جیو سینٹرک تھیوری اسٹیبلش ہو گئی۔ تو یہ میں کہوں گا کہ یہی بات پورے یونیورس آف تھاٹ میں ہوئی۔ انسان کی ساری سوچ میں اسی طرح سے بدلاؤ آیا، یہاں تک کہ ریلیجن میں بھی یہ ریویژن شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ریلیجن میں ایک ڈسپلن وجود میں آیا جس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل کریٹیسزم یا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ریلیجن کو ایگزامن کیا جانے لگا سائنٹیفک تھیوریز سے۔ یہ بہت بڑا ایک کام ہوا ہے جو پچھلے 100 برس میں ہوا ہے۔ تو اس میں کیا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز جو قرآن میں پہلے بتا دی گئی تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی۔ قرآن میں دیکھیے یہ ہے کہ
سیریکم آیاتہ فتعرفونہا. ایک اور آیت ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یعنی فیوچر میں، مستقبل میں ایسا ہوگا کہ آیات کے معنی ہوتے ہیں سائنز، نشانیاں ظاہر ہوں گی تو تم جان لو گے کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے فیوچر میں. یعنی پرافٹ آف اسلام جب آئے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں آئے. یہ زمانہ پری سائنٹیفک ایج کا زمانہ تھا. اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ آگے ایسا ہوگا. یہ ایک بہت ہی ڈیئرنگ اسٹیٹمنٹ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ریور آف نالج از فلوئنگ فرام اگنورینس ٹو اویئرنیس, فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, فرام انسین ورڈ ٹو سین ورڈ. یعنی وہ سب کچھ جو اس وقت یا اس سے پہلے صرف اسپیکولیشن کے بیس پر چل رہا تھا, وہ سائنس کے بیس پر پروو ہو جائے گا. جیسا ایک میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. قرآن میں ہے کہ جب توحید کی تھیوری پیش کی گئی, یہ وننس آف گاڈ, تو اس وقت کا جو مائنڈ سیٹ تھا, اس وقت جو انسان کی کنڈیشننگ تھی, تو انسان نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس پروفٹ نے, اس پیغمبر نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو بہت انوکھی بات ہے, بہت اسٹرینج بات ہے. اس کو ہم کیسے مانیں؟ یہ قرآن کی ایک آیت ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہاں بھی وہی بات ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی سولر سسٹم کے بارے میں. دیکھیے, انسان دیکھتا تھا دنیا کو اپنی نیکڈ آئی سے, تو اس کو لگتا تھا کہ ڈفرینٹ فنامنا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں. مثلا یہاں پانی بہہ رہا ہے اور یہاں پہاڑ کھڑا ہوا ہے, یہاں پیڑ اگ رہے ہیں, یہاں چڑیا اڑ رہی ہیں. تو ڈفرینٹ فنامنا جو تھے, تو انسان نے اس سے رائے بنائی کہ یہاں ڈفرینٹ گاڈ ہیں, ڈفرینٹ گاڈ ہیں. ایک گاڈ ہے جو بارش برساتا ہے, ایک گاڈ ہے جو ماؤنٹین کا دیوتا ہے. غرضے کہ ڈفرینٹ فنامنا تھا انسان کے سامنے. چیزیں جو ہے آدمی کو دکھائی پڑتی تھیں ڈائیورسٹی کے ساتھ. تو اس نے سمجھا کہ خدا بھی کئی ہیں. جب کریشن میں ڈائیورسٹی ہے تو خدا بھی کئی ہے. اب دیکھیے, اب ریور آف نالج کدھر چلتا ہے. یہ تھا پہلے کی سوچ. یہ سوچ چلتی رہی نیوٹن کے زمانے تک. یہ سوچ, آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن جو ہے 350 سال پہلے پیدا ہوا. اس نے میتھمیٹیکلی یہ پروو کیا کہ پوری یونیورس کو 4 لاز کنٹرول کر رہے ہیں, صرف 4 فورسز کنٹرول کر رہی ہیں. تو وہ تھیوری جو ہے یہاں سے ڈسکارڈ ہونا شروع ہو گئی کہ بہت سارے خدا ہیں. یعنی وہ بیس ختم ہو گئی جس بیس کے تحت یہ کہا جاتا تھا کہ بہت سارے خدا ہیں. اب جو بیس نہیں بنی, جس میں یہ ہوا کہ 4 فورسز دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں. پھر ریور آف نالج آگے بڑھا. پھر آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ایک اور یورپین پروفیسر نے مل کر کے ایک ریسرچ کی, اور 4 کو 3 کیا انہوں نے, کہ 4 فورسز نہیں 3 فورسز. پھر ریور آف نالج آگے بڑھا, یہاں تک کہ اسٹیفن ہاکنگ جو ابھی زندہ ہے, برٹش سائنٹسٹ, اس نے اور زیادہ اس میں ریسرچ کی. اب اس نے یہ
بتایا دنیا کو، جس کو کہتے ہیں سنگل اسٹرنگ تھیوری. سنگل اسٹرنگ تھیوری یعنی ایک ہی ڈور ہے، ایک ہی فورس ہے جو پورے یونیورس کو کنٹرول کر رہی ہے. اب دیکھیے کہ ریور آف نالج کیا جا رہا ہے شرک سے توحید کی طرف، یعنی مینینس سے ون کی طرف، کئی گاڈ سے ایک گاڈ کی طرف. یہ ہے جو قرآن میں کہا گیا تھا کہ فیوچر میں ایسے سائنس سامنے آئیں گے کہ تم جان لو کہ یہ سچ ہے. تو ریور آف نالج فلوز فرام ignorance ٹو ریزن، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. یہ قرآن کی جو پیشین گوئی تھی وہ کس طرح سے صحیح ثابت ہوئی. دیکھیے سائنس نے جو دنیا ڈسکور کی ہے اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں چھپی ہیں. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتی، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ سائنس نے اپنے میدان کو، اپنی فیلڈ کو فزیکل لاز تک یعنی محدود کر دیا. فزیکل لاز تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فزیکل لاز ہی کو مانتی ہے سائنس اور لاز کو نہیں مانتی. یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے پہلے دن سے ایسے سائنٹسٹ ہمیشہ رہے ہیں جو خدا کو مانتے رہے ہیں. سب سے پہلا جو فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس ہے وہ ہے نیوٹن. نیوٹن کو فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے. وہ اگرچہ اس کی ریسرچز جو تھیں وہ سب ایسٹرانومی پر بیس کرتی تھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے، جو ہارمنی ہے، اس کی بنا پر وہ مانتا تھا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے. تو میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں نیوٹن کا. نیوٹن کا ایک دوست تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، تو اس سے آرگومنٹ ہوا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ نیوٹن نے جو سولر سسٹم جو ڈسکور کیا تھا اس سولر سسٹم کا ایک ماڈل بنایا. سولر سسٹم کا ماڈل تو سورج ہے، بہت سارے سیٹلائٹ اس کے گرد گھوم رہے ہیں ایک پورے بہت بڑے اسپیس میں. تو اس نے ایک ماڈل بنایا، شاید لکڑی کا ماڈل تھا وہ. تو وہ آیا اس کا دوست ملنے کے لیے. اس نے کہا کہ نیوٹن یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ یہ سولر سسٹم کا ماڈل ہے. تو اس نے پوچھا کہ اتنا بیوٹیفل ماڈل بنایا کس نے؟ تو بہت ہی بیوٹیفل ماڈل ہے، بنایا کس نے؟ تب نیوٹن نے کہا کہ جو ریئل سولر سسٹم ہے اس کو تو سمجھتے ہو کہ بغیر میکر کے بن گیا، اور یہ جو ہے تو سمجھتے ہو کہ بغیر میکر کے نہیں بن سکتا. اگر یہ چھوٹا سا ماڈل کو وجود میں لانے کے لیے ایک میکر چاہیے، زیادہ بڑا جو اس کا جو زیادہ بڑی ریئلٹی ہے، کہتے ہیں بڑی اسپیس میں ایک سولر سسٹم لاکھوں سال سے چل رہا ہے، وہ کیسے بغیر میکر کے بن جائے گا؟ یہ تھا نیوٹن کا قصہ. اس کے بعد میں کہوں گا کہ ہر زمانے میں سائنسدانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو خدا کو مانتے تھے، کیونکہ جو میننگ فل یونیورس انہوں نے ڈسکور کی تھی اس میں وہ ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ اتنی زیادہ میننگ فل یونیورس کیسے بغیر خدا کے ہو، اپنے آپ کیسے ہو جائے گی. تو دیکھیے آئنسٹین کو پڑھیے آپ. آئنسٹین خدا کو مانتا تھا، ایک بک چھپی ہے آئنسٹین آف گاڈ. اس کے بعد دیکھیے بہت ہی ٹاپ کے سائنٹسٹ کئی ایسے ہوئے ہیں، جیسے سر جیمز جینز. یہ مانتا تھا کہ اس یونیورس کے پیچھے میں ایک میتھمیٹیکل مائنڈ کام کر رہا ہے. اپنی لینگویج جو ہے اس نے استعمال کی کہ ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے جو یونیورس کے پیچھے کام کر رہا ہے. پھر سر آرتھر ایڈنگٹن جو ٹاپ کا سائنٹسٹ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ان سین ورلڈ. ان سین ورلڈ اس میں اس نے دکھایا ہے کہ جو سین ہے وہ بھی ان سین ہے.
جو سین ورلڈ ہے وہ بھی ان سین ہے. اس نے ایگزامپل دیا ہے کہ دیکھو جس ٹیبل پر میں کام کر رہا ہوں وہ ایک ڈوئل ٹیبل ہے. ایک ٹیبل وہ جو میں دیکھ رہا ہوں, تم دیکھ رہے ہو, لیکن اور ہاں ڈیپ میں جائیں تو ٹیبل کیا ہے, وہ ٹیبل نتھنگ بٹ فل آف الیکٹرانس. مائی ٹیبل از نتھنگ بٹ فل آف الیکٹرانس. تو کیا ہے وہاں پر, یہ ٹیبل بھی ان سین بن جاتا ہے. تو اس نے ان سین ورلڈ, جو ٹاپ کا سائنٹسٹ ہے سر آرتھر ایڈنگٹن, اس کی کتاب کا ٹائٹل یہ ہے ان سین ورلڈ, یعنی ان سین ورلڈ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. تم سمجھتے ہو کہ جو سین ورلڈ صرف ایگزسٹ کر رہی ہے, نہیں, ان سین ورلڈ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اس طریقے سے دیکھیے کتاب ایک بہت بڑا ٹاپ کا آدمی ہے, وہ الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ. الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری میں سب سے زیادہ ویل ریڈ آدمی تھا وہ. پوری 20th سینچری میں سب سے زیادہ ویل ریڈ آدمی جو تھا وہ الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ تھا. وہ خدا کو مانتا تھا. وہ اس طرح سے دیکھیے اس نے ایک بہت اس زمانے کے ایک ایتھیسٹ تھا جو اب مر گیا, اس کا نام تھا جولین ہکسلے. جولین ہکسلے, یہ آلڈس ہکسلے کا بیٹا تھا. یہ اس کی کتاب چھپی مین اسٹینڈس الون. مین اسٹینڈس الون. اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس کے الفاظ ہیں کہ یہ جو زمانہ ہمارا ہے, جو سائنس ہے, اس کو بتاتے ہوئے کہتا ہے وہ کہ ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. اب جو ہے ہم نے گاڈ کو ہٹا دیا ہے, اب انسان ہی سب کچھ ہے اس کائنات میں. اب جانتے ہیں اسی سے پھر پوری فلاسفی بنی. ہیومنزم کیا ہے؟ ہیومنزم یہی ہے. ہیومنزم جو ہے وہ ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین ہے. ایگزسٹینشلزم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی چیز ہے. لیکن دوسری طرف ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کا جواب دیا. مین اسٹینڈس الون کا جواب میں ٹاپ کا سائنٹسٹ الیکسس, وہ کریسی موریسن, امریکن سائنٹسٹ, انہوں نے کتاب لکھی. وہ اس کا نام ہے مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. اس کا ٹائٹل تھا مین اسٹینڈس الون. تو کریسی موریسن نے اس کے جواب میں کتاب لکھی کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. اور بہت ہی بیوٹیفل کتاب ہے یہ. اس کتاب کا عربک میں ترجمہ ہوا ہے, وہ اس کا ٹائٹل اور بھی زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. انگلش کتاب کا ٹائٹل تو ہے کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون, لیکن جو عربک کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اللہ یتجلی فی عصر العلم. اللہ یتجلی فی عصر العلم, یعنی خدا زمانے حاضر میں, خدا ماڈرن سائنس کے زمانے میں پھر سے جلوگر ہو رہا ہے. ماڈرن سائنس جو ہے وہ خدا کا پروف بن گئی ہے. اللہ یتجلی فی عصر العلم, وہ اسی کتاب کا عربک ترجمہ ہے. اور بہت سارے بکس, جیسے یورپ کے 50 سائنٹسٹ سے آرٹیکل لکھوایا گیا گاڈ کے اس پر. تو اس کا جو ٹائٹل ہے دا ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. دا ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. پوری کتاب بہت ہی دلچسپ کتاب ہے, بہت ہی دلچسپ کتاب ہے, پڑھنے قابل ہے. ایسی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو میں کہوں گا کہ سائنس کے آنے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ خدا کو ڈسکارڈ کر دیا گیا. یہ کچھ ایتھیسٹ لوگ تھے جنہوں نے سائنس کو ایکسپلائٹ کیا. خود سائنٹیفک کمیونٹی نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا. میرے جاننے میں کوئی بھی بڑا سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ خدا نہیں ہے. یہ ایتھیسٹ لوگوں کا قول ہے, اور انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے سائنس کو, اور ایسا انہوں نے کہنا شروع کر دیا جہاں تک میں جانتا ہوں.
لیکن اوپنلی کہنے والے سب نہیں ہوتے. تو سائنس کے دھارا جو چلا اس میں ہر زمانے میں برابر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے ایسی باتیں کہیں جو خدا کے فیور میں جاتی تھی. ابھی ایک کتاب چھپی ہے, اس میں اس نے لکھا ہے کہ سائنس نے جو دنیا ڈسکور کی ہے وہ بہت ہی میننگ فل دنیا ہے. اس میں بہت آرڈر ہے, اس میں بہت ہارمنی ہے. تو ایک میتھمیٹیکل پریسیزن ہے اس کے اندر, میتھمیٹیکل پریسیزن. آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین روٹیٹ کر رہی ہے اور ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا لاکھوں سال سے. پوری کائنات میں ایک آرڈر ہے. تو اب یہ سائنسداں یہ ماننے لگے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ بلائنڈ انٹرپلے آف فزیکل فورسز. کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے بلائنڈ انٹرپلے آف فزیکل اینڈ کیمیکل فورسز. اب یہ تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی ہے. اب یہ مانا جانے لگا ہے کہ بہت زیادہ ہارمنی, بہت زیادہ میننگ فل ہے یہ ہمارا یونیورس. تو اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس ہونا چاہیے. ایک بک چھپی ہے, یعنی کافی موٹی سی بک ہے وہ, کہ انٹیلیجنٹ یونیورس, فریڈ ہائل کی کتاب. یہ برٹش سائنٹسٹ ہے فریڈ ہائل. انٹیلیجنٹ یونیورس, تو اس کو خود یونیورس کو اس نے انٹیلیجنٹ بنا دیا, کیونکہ اس کے اندر جو انٹیلیجنس کے جو چیزیں دکھائی پڑتی ہیں, تو یہ تو نہیں کہا اس نے کہ ایک خدا ہے, انٹیلیجنٹ خدا ہے جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے, لیکن اس نے کہا کہ انٹیلیجنٹ یونیورس. لیکن اس سے یہ چیز نکلتی ہے جب آپ کتاب کو ختم کریں کہ اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہے اس دنیا کے اندر, اتنا ریزن ہے, اتنا میتھمیٹکس ہے کہ یہ کیسے ہے. بہت بڑا کوشچن آتا ہے ہمارے سامنے. تو ابھی ایک کتاب چھپی ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے چوائس جو ہے کن دو کے بیچ میں ہے, کہ خدا کا انکار کرنا یہ کچھ سمپل بات نہیں ہے. آپ کہہ دیں خدا نہیں ہے, کچھ سمپل بات نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیے بہت ساری اس میں مثالیں دی ہیں کہ جو ایٹم ہے, آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری ایٹم سے بنی ہے. ایک ڈراپ واٹر میں 1 بلین ایٹم ہوتے ہیں. ایک ڈراپ واٹر میں 1 بلین ایٹم ہوتے ہیں. ساری چیزوں ایٹم سے بنی ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس کی اسٹڈی کی گئی موجودہ زمانے میں, تو پتہ چلا کہ ایٹم جو ہے پروٹون اور نیوٹران کا مجموعہ ہے. یعنی 2 پارٹیکل نیوٹران اور پروٹون مل کر کے ایٹم بنتا ہے. لیکن ایک بہت ہی انوکھی بات اس میں یہ ہے کہ نیوٹرانس آر لٹل ہائر, لٹل ہیویئر. نیوٹرانس آر لٹل ہیویئر اینڈ پروٹونس آر لٹل لائٹر. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ پروٹون جو ہے وہ کچھ ہلکے ہیں اور جو نیوٹران ہے وہ کچھ بھاری ہیں. نیوٹرانس آر لٹل ہیویئر اور پروٹونس آر لٹل لائٹر. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو, اس کا الٹا ہو جائے تو ڈس انٹیگریشن ہو جائے گا, ایٹم نہیں بنے گا. اگر یہ بات نہ ہو, وہ تھوڑا ہلکا وہ تھوڑا بھاری, یہ 2 پارٹیکل سے بنتا ہے ایٹم. اس میں ایک جو ہے کچھ ہلکا ہے, دوسرا کچھ بھاری ہے. اگر ایسا نہ ہو, الٹا ہو جائے اس کا, اگر اس کا الٹا ہو جائے تو کیا ہوگا, ایٹم ہی نہیں بنے گا. ایٹم نہیں بنے گا تو کیمسٹری نہیں ہوگی, کیمسٹری نہیں ہوگی تو بایولوجی نہیں ہوگی, بایولوجی نہیں ہوگی تو لائف نہیں ہوگی, لائف نہیں ہوگی تو انسان نہیں ہوگا. اتنی بڑی حکمت,
کیسے ہے اتنی بڑی یونیورس میں کہ سارے یونیورس میں ایٹم بھرے ہوئے ہیں. اب سوچئے ذرا کہ جب ایک پانی کے ایک ڈراپ میں 1 بلین ایٹم ہوتے ہیں, پانی کے ایک ڈراپ میں 1 بلین ایٹم ہوتے ہیں, بلین 20 ہے, تو سارے یونیورس میں کتنے ایٹم ہوں گے؟ اور سارے ایٹم اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں, ایک سنگل ایٹم بھی اس کے خلاف نہیں ہے. اب سوچئے ذرا کہ ایک ڈراپ واٹر میں 1 بلین ایٹم ہے, 20 ہے, تو سارے یونیورس میں کتنے زیادہ ایٹم ہیں, اور سارے ایٹم اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں کہ پروٹون جو ہے تھوڑا لائٹ ہے اور نیوٹران جو ہے وہ تھوڑا ہیوی ہے. یہ کیسے ایسا ہو گیا؟ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی ملین بلین چیزیں ہیں جو سائنس نے ڈسکور کی ہیں. تو جو سائنس نے ڈسکور کی ہے جو یونیورس, وہ اتنی زیادہ میننگ فل ہے کہ سائنٹسٹ کہہ نہیں پاتے کہ یہ کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے اس کو. اب کیا ہے معاملہ, کہاں تک پہنچا ہے اس کتاب میں کہ کسی کو کنٹرولر ماننا تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے. کسی ایک کو ماننا پڑے گا ہمیں جو کنٹرول کر رہا ہے. تو اس نے سر جیمز جینز نے کہا تھا کہ میتھمیٹیکل مائنڈ کنٹرول کر رہا ہے. سر جیمز جینز کی کتاب چھپی تھی 1930 میں, مسٹیریس یونیورس, دا مسٹیریس یونیورس, 1930 میں چھپی تھی. اس میں اس نے کہا تھا کہ اس یونیورس کے پیچھے ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے, کیونکہ اتنا زیادہ پریسیزن کہاں سے ہے؟ یعنی میتھمیٹیکل پریسیزن ہے پوری یونیورس میں, ریاضیاتی صحت, میتھمیٹیکل پریسیزن پوری یونیورس میں کہاں سے ہے؟ اب چھوٹی سی مثال آپ لیجئے کہ ہماری جو زمین ہے, جو یہ ارتھ ہے ہماری, جتنی بڑی اب ہے, اگر اس کے ڈبل سائز کا ہو جائے تو ساری چیزوں میں اتنا بڑا گڑبڑ ہو جائے گی سب کچھ. اس کا سائز اگر آدھا ہو جائے تب بھی سب چیزیں بگڑ جائیں گی, اور سارا لائف کا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. اس کا جو ڈسٹینس ہے زمین میں اور سورج میں, زمین کے ڈسٹینس فرض کیے کہ آدھا ہو جائے تو زمین ہی جل بجھ کے ختم ہو جائے گی, ہم سب جل جائیں گے اس میں. اور اگر ڈبل ہو جائے تو ہم سب ٹھنڈے برف ہو جائیں گے, ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو اتنا زیادہ جو پریسیزن ہے, اتنا زیادہ جو ہارمنی ہے, اتنا زیادہ آرڈر ہے, تو ہم مجبور ہیں کہ مانیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو کنٹرول کر رہا ہے. تو اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ یہ ایک سنگل اسٹرنگ تھیوری ہے, ایک سنگل اسٹرنگ فورس ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہے. ابھی جو میں نے پڑھا, جو لیٹسٹ ایک آئی ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے دو میں سے ایک کا آپشن ہے, دو میں سے ایک کا آپشن ہے. یعنی چونکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ if God created man, then who created God? یعنی یہاں تک تو بات پہنچ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے پاور, کوئی نہ کوئی ہے کنٹرولر. لیکن اب سوال یہ ہے کہ if God created man, then who created God? تو یہ لوگ یہاں آ کر کے اس بات کو سب سے پہلے کہا تھا, آپ جانتے ہیں کہ وہ اس نے کہا تھا, وہ کیا نام اس کا, وہ مل نے, سب سے پہلے مل نے کہا تھا یہ بات, پھر اس کو دہرایا جاتا رہا. تو ابھی بھی جہاں اٹکی ہوئی ہے سوئی, وہ یہاں اٹکی ہوئی ہے کہ اگر ہم گاڈ کو مان لیں تو پھر سوال ہے گاڈ کو کس نے بنایا, گاڈ کیسے بنا؟
تو اس نے لکھا ہے کہ یہ سمپل سوال نہیں ہے, یہ سمپل کوشچن نہیں ہے. ہم دو میں سے ایک کا آپشن ہمارے لیے ہے, یا تو ہم ان ایکسپلین گاڈ کو مانیں یا ہم ان ایکسپلین میتھمیٹیکل لاز کو مانیں. میتھمیٹیکل لاز جو پوری زمین میں ایک آرڈر قائم کیے ہوئے ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں, وہ اس کا ہم کو آبزرویشن میں آتے ہیں ہمارے وہ چیزیں. سائنس پتہ جان چکی ہے کہ پوری کائنات میں ایک میتھمیٹیکل آرڈر ہے, میتھمیٹیکل آرڈر ہے. تو یا تو ان ایکسپلین گاڈ کو ہم مانیں یا ان ایکسپلین میتھمیٹیکل آرڈر کو مانیں. دو میں سے ایک کا آپشن ہے. Either you have to choose mathematical unexplained God or unexplained mathematical order. تو یہاں میں کہوں گا کہ دیکھیے, ہم unexplained mathematical order کا چوائس نہیں لے سکتے, کیونکہ میتھمیٹیکل آرڈر جو ہے اس میں انٹیلیجنس نہیں ہے, مائنڈ نہیں ہے. تو پھر بھی بات وہیں کبھی رہتی ہے. ہم صرف چوائس اس کا لے سکتے ہیں جو جس کے اندر مائنڈ ہو. جس کا مائنڈ نہ ہو اس کا چوائس ہم لے ہی نہیں سکتے اس کو. جیسے سپوز ایک آدمی کی یہ کہنا ہے کہ میری ماں کون ہے, میری ماں کون ہے, تو ماں کا ایک اسٹیچو بنا ہوا ہو ویسی شکل کا جیسا کہ ماں ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ماں اس اسٹیچو سے میں پیدا ہوا ہوں. اس کو یہ ماننا ہے کہ میں جو لیونگ مدر ہے اس سے پیدا ہوا ہوں یا اس اسٹیچو سے پیدا ہوا ہوں جو بالکل مدر جیسی ہے وہ. تو اگرچہ بظاہر دو کا چوائس ہے کہ میں یا تو پیدا ہوا ہوں لیونگ مدر سے یا پیدا ہوا ہوں اس اسٹیچو سے, تو آپ اسٹیچو کا چوائس لے نہیں سکتے, کیونکہ اس کا چوائس لے تو پھر بھی کوشچن وہیں کبھی رہتا ہے, کوشچن ختم نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو لیونگ مدر کا چوائس لینا پڑے گا. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں ریور آف نالج جہاں پہنچا ہے وہ یہاں پہنچا ہے کہ آپ کو دو میں سے ایک کا چوائس لینا ہے, یا تو ان ایکسپلین گاڈ یا ان ایکسپلین میتھمیٹیکل آرڈر. لیکن ہم ان ایکسپلین میتھمیٹیکل آرڈر کا چوائس نہیں لے سکتے, کیونکہ پھر بھی بات وہیں کیوں رہے گی. اس وجہ سے آپ مجبور ہیں کہ وہ ان ایکسپلین گاڈ کا چوائس لیں, کیونکہ گاڈ ایک لیونگ بینگ ہے, ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے. گاڈ جو ہے وہ آل پاورفل ہے, تو اس کا چوائس لے کر کے ہم ایکسپلین کر پاتے ہیں یونیورس کو. لیکن میتھمیٹکس کا چوائس لے کر کے ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے, بات پھر وہیں کبھی رہتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چوائس دو کا ہے حقیقت وہ ایک ہی کا چوائس ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سائنس نے ہر دو ہی چیز میں آدمی کو مجبور کیا کہ وہ ریوائز کرے, ری اسیس کرے, پھر سے بات کو سمجھے, ٹھیک وہی یہاں ہم کو کرنا ہے مذہب کے معاملے میں. اب میں آپ کو اسلام کی نسبت سے چند باتیں عرض کروں گا. دیکھیے, اس سے پہلے کا جو انسان تھا, یعنی پری سائنٹیفک ایج کا جو انسان تھا, وہ کیا تھا اس کا معاملہ کہ وہ میتھولوجیکل فگر اور ہسٹوریکل فگر میں فرق نہیں کرتا تھا, کیونکہ اس طرح کی سوچ نہیں آئی تھی, سوچ میں اتنا پریسیزن نہیں آیا تھا. میتھولوجیکل فگر اور ہسٹوریکل فگر دونوں میں فرق کر کے سوچنا یہ انسان کو نہیں آتا تھا. سائنس کے زمانے میں ایسا ہوا کہ سائنس کے زمانے میں میتھولوجی ڈسکارڈ ہو گئی. جو ہسٹری سے پروو ہو وہی پروف چیز مانی گئی, اب میتھولوجی ڈسکارڈ ہو گئی کیونکہ وہ بیس لیس تھی. اب آپ دیکھیے, مذہب میں جتنی بھی فگر ہیں
سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میتھولوجیکل فگر ہیں. کوئی ہسٹوریکل گراؤنڈ اس کی نہیں ہے. اسی لیے ایک یورپین اسکالر نے لکھا ہے کہ محمد واز بورن ود ان اے فل لائٹ آف ہسٹری. محمد واز بورن ود ان اے فل لائٹ آف ہسٹری. کیونکہ جتنے بھی دوسرے مذہبی پیشوا ہیں, جتنے بھی پروفٹ ہیں, تو وہ میٹر آف بلیف ہیں, میٹر آف ہسٹری نہیں ہے. یاد رکھیے, ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ سارے پروفٹ جس کو قرآن نے بتایا ہے وہ سچ مچ پروفٹ تھے, لیکن ہسٹری تو نہیں بتاتی. ہسٹوریکل ایویڈنس اس کے حق میں نہیں ہے. ہسٹوریکل ایویڈنس اس کے حق میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. مصر میں ان کے زمانے کا جو فیرو تھا اس کی ہسٹری ہے, ہسٹری اس کو مینشن کرتی ہے. یعنی ایجپٹ کی ہسٹری میں فیرو کا ریفرنس موجود ہے, لیکن ایجپٹ کی ہسٹری میں حضرت موسیٰ کا ریفرنس موجود نہیں ہے. یہ معاملہ سارے دوسرے پیغمبروں کا ہے. یہاں تک کہ جو بعد کا پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں کوئی ہسٹوریکل ریفرنس موجود نہیں. یہاں پر ایک کرسچن لائبریری بہت بڑی ہے سینٹ زیویئر کالج میں, وہاں سے میں ایک بک گیا, وہاں سے ایک بک ملی مجھے, اتنی موٹی سی بک, کرسچن کی لکھی ہوئی, وہ ایک کرسچن اسکالر کی لکھی ہوئی تھی. اس کا نام تھا ہسٹوریکل جیزس. ہسٹوریکل جیزس. تو ایک کرسچن اسکالر نے کہا کہ ہسٹوریکل جیزس از نتھنگ. یعنی ہسٹری کے لحاظ سے کوئی وجود نہیں ہے جیزس کرائسٹ کا. وہ صرف بائبل میں ہے, اس لیے آپ بطور عقیدہ کے مانتے ہیں. تو بائبل تو ہسٹری نہیں ہے, بائبل تو وہ عقیدے کی کتاب ہے. ایک اور یورپین اسکالر نے کہا کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. اب آپ یہاں دیکھیے کہ ہسٹری کا جو ریور آف نالج جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں کہ میتھولوجیکل فگر جو ڈسکارڈ ہو جائے اور ہسٹوریکل فگر جو ہے وہی مانے جائے. آپ اس کرائٹیریا پہ جج کیجیے. آپ اب ہمارے چوائس کس کا ہے؟ صرف پرافٹ محمد کا ہے, اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ میتھولوجیکل فگر کو آپ نہیں مان سکتے. سائنس کے ایج میں, سائنس کے ایج میں میتھولوجیکل فگر کچھ نہیں ہے, نتھنگ. سائنس کے ایج میں صرف ہسٹوریکل فگر کو ماننا پڑے گا آپ کو, ورنہ لوگ کہیں گے تو پرانے زمانے میں جی رہے ہیں, یہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے. تو زمانہ میتھولوجی سے سائنس کی طرف آیا ہے, میتھولوجی سے ہسٹری کی طرف آیا ہے. تو چیز کیا ہے دیکھیے, ایسا ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہسٹری لکھی جاتی تھی وہ ہسٹری سب رائلٹی کی ہسٹری ہوا کرتی تھی, بادشاہوں کی ہسٹری. جتنی بھی بک لکھی گئی ہسٹری پر پہلے زمانے میں وہ سب رائلٹی کی ہسٹری ہوتی تھی. یہ تاج پوشی, ان کی وکٹری, ان کی لڑائی اور ان کا بادشاہوں کا جشن. تو بادشاہوں کی چیزوں کو رپورٹ کرنے کا نام تھا ہسٹری. پہلا انسان جس نے اس ٹرینڈ کو بدلا وہ تھا ابن خلدون, ایک مسلم اسکالر جو اسپین میں پیدا ہوا. اسلام کے آفٹر دی ایڈونٹ آف اسلام یہ پیدا ہوا. عبد الرحمن بن خلدون اسپین میں, اس نے کتاب لکھی. تو اس وقت اتنا انوکھا تھا یہ کہ اس کتاب کو چھپنے میں بھی کئی سو سال بیت گئے. اور پھر جب وہ چھپی وہ کتاب اور اس کا ٹرانسلیشن ہوا لیٹن میں, تو سارے یورپ نے اس کو مان لیا کہ یہ ہے فاؤنڈر آف ماڈرن ہسٹری. آپ کسی بھی کتاب میں پڑھیے, کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں ابن خلدون کو, تو ابن خلدون کو فاؤنڈر آف ماڈرن ہسٹری مانا جاتا ہے. کیونکہ ابن خلدون ہی وہ شخص تھا جس نے یہ کہا کہ ہسٹری جو ہے پورے سماج کی ہسٹری ہونا چاہیے, پورے انسان کی ہسٹری ہونا چاہیے, پوری ہیومینٹی کی ہسٹری ہونا چاہیے. اب ایک کتاب چھپی ہے
یونیسکو سے بہت کئی جلدوں میں اس کا میں نے عربک ایڈیشن دیکھا. میں نے وہ کئی لینگویج چھپی ہے لیکن میں نے دیکھا اس کو عربک ایڈیشن. اس کا نام ہے تاریخ البشریہ. تاریخ البشریہ. پہلے کیا ہوتا تھا؟ تاریخ الملوک، اخبار الملوک. یعنی پہلے زمانے میں جو لکھی جاتی تھی کتابیں ان کا نام ہوا کرتا تھا تاریخ الملوک، یعنی کنگس کی باتیں، ہسٹری آف کنگس. یہ نیا فنامنا ہے کہ تاریخ البشریہ چھپی ہے، پوری ہیومینٹی کی ہسٹری، ہسٹری آف مین کائنڈ. اس کا انگلش جو ورژن ہے اس کا ٹائٹل ہے ہسٹری آف مین کائنڈ. یہ سمپل بات نہیں ہے. ابن خلدون کے بعد یہ ٹرینڈ بدلا ہے. اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو پرافٹ تھے پہلے زمانے میں، وہ اس زمانے میں آئے جب ہسٹری رائٹنگ جو تھی اس کا یہ ماڈرن اسٹائل بنا نہیں تھا. اس زمانے کی ہسٹری رائٹنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہوں کی باتیں لکھو. تو لوگ بادشاہوں کی باتیں لکھتے رہے. پیغمبر بادشاہ نہیں تھے اس لیے ان کی بات لکھی بھی نہیں گئی. لیکن پرافٹ محمد کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کے پیرووں کا ٹکراؤ ہوا. آپ کے زمانے میں شروع ہوا وہ ٹکراؤ. اس وقت کے دو بڑے امپائر یعنی رومن امپائر اور ساسانید امپائر جو عرب کے سرحدوں پر تھے، یہ لوگ ان سے ٹکراؤ ہوا. اور بہت ہی تھوڑی مدت میں یعنی 25 سال کے اندر اندر وہ امپائر ختم ہو گئی اور مسلم امپائر دنیا میں قائم ہوا. تو چونکہ اسلام نے ایک ہسٹری کریٹ کی تو یہ لکھی گئی. وہ پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں ہسٹری کریٹ نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں کوئی ہسٹری کریٹ نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی ہسٹری کریٹ نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ہسٹری کریٹ نہیں کی. تو ہسٹری بھی لکھے بھی نہیں گئے، ہسٹری بھی ریکارڈ بھی نہیں ہوئے وہ اس زمانے کے ٹرینڈ کے اعتبار سے. آج تو ہر آدمی ہسٹری میں لکھا جاتا ہے. آج جو ہے وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہر آدمی ہسٹری میں لکھا جاتا ہے. لیکن پری محمد پیریڈ جو ہے اس میں صرف کنگ لوگ ہسٹری میں ریکارڈ ہوا کرتے تھے، تو پرافٹ لوگ ریکارڈ نہیں ہوئے. لیکن پرافٹ کے زمانے سے ایک نیا دور شروع ہوا. وہ دور یہ کہ پرافٹ اس میں کامیاب ہوئے کہ ایک ہسٹری کریٹ کریں. وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے دا ہنڈریڈ میں ٹاپ پر رکھا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لکھتا ہے کہ he was the supremely successful man in the history in both the secular and religious levels. تو سیکولر سینس میں ابھی اپنے سب سے بڑی وہ اچیومنٹ ہوا آپ کو. تو چونکہ آپ کے زمانے میں اسلام خود اپنی ایک ہسٹری کریٹ کیا، اس نے اسلام خود ایک ہسٹری بن گیا. پولیٹیکل واقعات ہوئے، امپائر ٹوٹی. تو جو چیزیں ہسٹورینس کے نزدیک اس قابل تھی ان کو ریکارڈ کیا جائے، رپورٹ کیا جائے، وہ تھا پولیٹیکل ایونٹ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیٹیکل ایونٹ ہوئے. اس سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ کیا ہے کہ آپ کا ٹکراؤ ہوا امپائر، وقت کے دونوں بڑے امپائر سے، اور دونوں امپائر ٹوٹ گئیں. تو یہ جو پولیٹیکل ایونٹ جڑ گیا اسلام کے ساتھ، اس سے وہ ہسٹری میں ریکارڈ کیا گیا. یہ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن یہ تو اپنی جگہ پر واقع ہے کہ دوسرے تمام پرافٹ، دوسرے تمام مذہبی پیشوا میتھولوجیکل فگر بنے ہوئے ہیں، وہ ہسٹوریکل فگر نہیں بنے. تو آج کا جو انسان ہے وہ ہسٹری سے جج کرتا ہے. ہسٹری سے جج کرتا ہے. جب ہسٹری جج کرتا ہے تو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو ناول کی طرح سے ہیں. جیسے ناول میں قصے کہانیاں ہوتی تھی، وہ بھی قصے کہانیاں ہیں، ہسٹری تو ہے نہیں. اب انسان کے لیے سمجھیے ایک ہی چوائس ہے جس کو کہتے ہیں کہ ان اپوز وکٹری. یعنی الیکشن میں آپ جانتے ہیں ان اپوز وکٹری. تو اسلام ان اپوز وکٹری کی پوزیشن میں ہے، کوئی میدان میں ہے نہیں، کیونکہ وہ ہسٹوریکل فگر نہیں ہے. تو یہ کوئی فخر کی بات ہے، یاد رکھیں، یہ پرائڈ کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے
یاد رکھیے یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایک ہی انسان کھڑا ہوا ہے جس کو ہسٹری انڈورس کر رہی ہے. یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بلیسنگ کی کہ لوگوں کے پاس کئی چوائس نہ رہے، ایک ہی چوائس بن جائے. کئی آپشن نہ رہے، ایک ہی آپشن بن جائے. یہ بھٹکا نہیں انسان، ٹروتھ اور ان ٹروتھ بھٹکا نہیں وہ کہ شاید یہ بھی سچ ہو، شاید وہ بھی صحیح ہو، شاید وہ بھی درست ہو. سب آپشن خدا نے ختم کر دیے، ایک آپشن رکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ تھی انسان کے لیے کہ اس کو بھٹکنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اب اگر کوئی بھٹکتا ہے تو اس کی بیوقوفی ہے، لیکن لاجیکلی جو ہے دیکھا جائے، اگر پیور ریشنل وے میں دیکھا جائے تو بھٹکنے کا چانس ختم ہے. ایک ہی چوائس ہے، وہی آپ کو چوائس کو لینا ہے. جیسے سارے دلی میں ایک ہی شاپ ہو، اس میں گلاس بکتا ہو، شیشے گلاس، اور سب لوگ مٹی گلاس بیچتے ہوں، تو اگر ہم چاہتے ہیں گلاس لینا شیشے کا تو وہاں پہ ایک ہی چوائس ہے کہ اس دکان پر جائیں، کیونکہ ساری دکانوں میں مل رہے ہیں لکڑی کے گلاس، مٹی کے گلاس. ایک ہی دکان ہے جہاں شیشے گلاس مل رہا ہے. تو وہ سچویشن آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلیسنگ کی ہمارے لیے کہ ٹروتھ کو اتنا کلیئر کر دیا کہ ہمارے پاس کئی چوائسز ہوں، اس میں بھٹکے ہم، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اس بھٹکنے سے بچا لیا ہم کو خدا نے. میں نے سمجھتا کہ کتنی بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو سارے انسانوں کو شکر کرنا چاہیے، اس پر اکنالج کرنا چاہیے خدا کی اس بلیسنگ کا کہ خدا نے ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا. وہ جو قرآن کی پہلی سورہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سادہ نہیں بات ہے، یہ سمپل بات نہیں ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ خدایا ہمارے لیے صراط مستقیم کو اتنا کھول دے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہ رہے. اس میں شامل ہے یہ بات. اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہم کو صراط مستقیم دیکھا. او گاڈ شو اس دی رائٹ پاتھ. تو کتنی بڑی چیز ہے. دیکھیے قرآن کے بارے میں عرض کروں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لکل آیت منہا ظہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. یعنی کچھ باتیں لائنز میں ہیں، کچھ بٹوین دا لائنز میں ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم کی جو آیت ہے اس کا ایک مفہوم جو ہے جو لائنز میں ہے، ایک بٹوین دا لائنز ہے. وہ اے خدا ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اس میں یہ شامل ہے بات کہ خدا ہم کو ہمارے پہ یہ بلیسنگ کر کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چوائس ہی نہ رہے اور ہم سیدھے بہت اسی ایک راستے کو پکڑ لیں اور پھر پیراڈائز میں پہنچ جائیں. پیراڈائز کے لیے بہت سے راستے نہ ہوں، ایک ہی راستہ ہو. تو یہ کل میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا، اس کا وہ تھا، کیپشن تھا کہ فہم دین میں تدبر کی ضرورت. یعنی دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت. تو دین جو ہے وہ کوئی مسٹری نہیں ہے، دین جو ہے وہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. دین عقل کی چیز ہے، دین ریزن کی چیز ہے، دین لاجک کی چیز ہے. اور جب ہم اپنی لاجک کو استعمال کریں گے، اپنی عقل کو استعمال کریں گے، تو بہت زبردست ہمیں ایک تھرل آئے گا کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت ہمیں بھیج دی ہے. جو تھرلنگ ایکسپیرئنس جو چاہیے وہ بغیر گہرے غور و فکر کے نہیں ہو سکتا ہے. گہرے غور و فکر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ایسی دیکھیں جتنے بھی دوسری تھیوریز ہیں وہ سب ڈسکارڈ ہو چکی ہیں سائنس کے زمانے میں.
مثلا کل پرسوں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو تھیوری ہے کرم کی تھیوری جو ہے بہت پھیل رہی ہے یورپ امریکہ میں. کرم کی تھیوری آپ جانتے ہیں یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو ہے اپنے کرم کے مطابق ایک نئی شکل وہ کر لیتا ہے. مثلا وہ امیر پیدا ہوا تھا دنیا میں, غلط کام کیا تو اگلے جنم میں وہ پور پیدا ہوگا, یا وہ گدھا بھی پیدا ہو سکتا ہے, وہ ڈاگ بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ اس زمانے میں سائنس کے زمانے میں چیز ڈسکارڈ ہو چکی ہے, کیونکہ ابھی بھی انسان ابھی سائنس کے پوری طرح مذہب کا استعمال نہیں کیا گیا, اس لیے لوگ ابھی میتھولوجی میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے کیسے میں کہتا ہوں کہ یہ تھیوری یعنی کرم کی تھیوری ڈسکارڈ ہو چکی ہے سائنس کے زمانے میں. کیسے میں کہتا ہوں, سائنس کے زمانے میں یہ پروو ہوا ہے کہ میموری جو ہے مائنڈ کا انٹیگرل پارٹ ہے. آپ جو اس نے ریسرچز کی ہیں وہ فرائڈ کی کئی کتابیں ہیں, آپ اس کی ریسرچز کو پڑھیے تو وہ بتاتا ہے کہ مائنڈ میں جو بات آ جاتی ہے یعنی میموری میں, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اس زمانے میں سرجری کی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل بند ہو جاتا ہے تو پچھلے کانسیپٹ کے مطابق مر جاتا ہے گیا. اب نیا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ دل کے بند ہونے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے کیونکہ مائنڈ سے تعلق ہے موت کا. لیکن باہر اس کو کہتے ہیں وہ ڈیتھ آن سرجیکل ٹیبل. تو لیکن جب آدمی کو زندہ کیا گیا پھر سے چند منٹ کے بعد تو اس کی میموری انٹیکٹ تھی, میموری کہیں چلی نہیں گئی. اس معنی کہ نیا آدمی کو جب ملتا ہے, جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, لیکن پھر جب ہوش میں آتا ہے تو پھر اس کی میموری ویسے کی ویسے انٹیکٹ رہتی ہے. یہ چیز پروو ہو گئی ہے کہ ہماری جو میموری ہے مائنڈ میں, میموری کی جو فیکلٹی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے مائنڈ کا, اور مائنڈ ہی کا نام ہے پرسنالٹی. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں سائنس نے یہ بتایا ہے کہ سب کچھ مائنڈ سے تعلق رکھتا ہے. جو ہم پہلے بولتے تھے سول اور اسپرٹ وغیرہ, اب سب کچھ مائنڈ کو مانا جاتا ہے. یعنی مائنڈ ہی انسان کا اصل پرسنالٹی ہے. اصل پرسنالٹی انسان کے جو مائنڈ ہے, یعنی ماڈرن کانسیپٹ جو ہے سائنس کا اس کے مطابق. اب دیکھیے کہ جب یہ پروو ہو گیا کہ میموری جو ہے میری پرسنالٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے, اب اگر میں ہی ایک نیا جنم لیتا ہوں, یعنی آج امیر تھا میں کل غریب پیدا ہوتا ہوں, آج میں وہ اچھی شکل کا تھا کل بری شکل میں پیدا ہوتا ہوں, تو اگر میں ہی پیدا ہو رہا ہوں دوبارہ تو میری میموری کو باقی رہنا چاہیے, لیکن اب دنیا میں کسی سے پوچھے کہ کیا تم کو یاد ہے کہ تم پچھلے زمانے میں کیا تھے, کسی کو یاد نہیں ہے. چند ایک بچوں کو جو دکھایا جاتا ہے وہ تو ڈرامہ ہوتا ہے. ایک آدمی نے, ایک ہندو اسکالر نے لکھا ہے, کہ ایسے ڈرامے صرف ہندوؤں میں کیوں پیش آتے ہیں, کہ ہندو بچے ہی کیوں ایک کہانی سناتا ہے, مسلمس ہیں, کرسچنس ہیں, جو لوگ ہیں سارے لوگ دنیا میں ہیں, ان میں کوئی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے جن کو اپنی پچھلے زمانے کی کہانی یاد ہو. صرف ہندوؤں میں کوئی پیدا ہوتے, تو وہ تو ایک کہانی ہوتی ہے. ہر ہندو کو بھی پیدا یاد نہیں ہے, ہر انسان کو یاد نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے جب یہ پروو کر دیا کہ میموری میری پرسنالٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے, تو میری میموری کو اگلے جنم میں موجود رہنا چاہیے. یعنی مجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں پہلے کیا تھا. اور جب کسی کو یاد نہیں ہے کہ پہلے میں کیا تھا, تو اس معنی کہ یہ تھیوری جو ہے بالکل اسپیکولیشن پر بیس کرتی ہے, اسپیکولیشن ہے.
کہ چونکہ لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ کوئی پور ہے, کوئی گدھا ہے, کوئی کیا ہے, تو محض اسپیکولیٹو طور پر سمجھ لیا کہ اسی کا اگلا جنم ہے. اس کے مقابلے میں جو اسلام کی تھیوری ہے وہ زیادہ سائنٹیفک ہے. وہ کیسے؟ کل میں ایک برٹش فلاسفر کا ایک آرٹیکل ہماری جو وہ گرینڈ ڈاٹر ہے سعدیہ, اس نے پڑھ کے سنایا مجھے انٹرنیٹ سے نکال کر کے. اس کا نام کیا ہے صاحب؟ کالن میک گن کا آرٹیکل مجھے پڑھ کے سنایا انٹرنیٹ سے نکال کر کے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے خدا کو مانتا تھا, مذہب کو مانتا تھا, پھر میں نے مذہب کو چھوڑ دیا, لیکن ابھی تک میں پیسفل مائنڈ میرا نہیں ہو سکا. تو انٹرویور نے پوچھا کہ کیوں آپ کو ابھی بھی آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں؟ تو اس نے ایک بات یہ کہی کہ دنیا میں اتنی برائی ہے, اتنا ایکسپلائٹیشن ہے, اتنے کرائم ہے, تو میں کیسے مان لوں کہ ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گا؟ اگر میں خدا کو نہ مانوں تو اس معنی کہ سب لوگ پنشمنٹ سے بچ جائیں گے. کچھ بھی کرائم کر رہے ہیں وہ, کچھ بھی برائی دنیا میں کر رہے ہیں وہ, بڑے سے بڑے ایول کر رہے ہیں وہ, لیکن مر گئے وہ, ختم, کوئی پنشمنٹ نہیں ان کا. اس معنی کہ انسان کا جو مائنڈ ہے اس کا کوشچن باقی رہتا ہے اگر ہم خدا کو نہ مانیں تو. کیوں خدا کو مانیں, اسلام کو مانیں, تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر مالک یوم الدین کا کانسیپٹ ہے. مالک یوم الدین یعنی انسان اکاؤنٹیبل ہے خدا کے آگے, اکاؤنٹیبل ہے خدا کے آگے. انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا, اچھا یا برا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے بغیر زندگی ان ایکسپلینڈ رہتی ہے. ان ایکسپلینڈ کہ دنیا میں اچھا کرنے والے سفر کرتے ہیں, مصیبت اٹھاتے ہیں, انہیں کوئی بدلہ نہ ملے. برا کرنے والے فلرش کرتے ہیں, ان کا کوئی پنشمنٹ نہ ان کو دیا جائے. تو یہ جو فنامنا ہے ان ایکسپلینڈ رہتا ہے. لیکن جب ہم مانیں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ, مالک یوم الدین کا کانسیپٹ, تو فوراً وہ ایکسپلین ہو جاتی ہے وہ چیز. پھر سائنس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے یہ وہیکل ہے صرف ہمارے مائنڈ کا, یہ بدلتی رہتی ہے. ہر 10-5 سال میں بدل کر نیا وہیکل آ جاتا ہے. تو موت کے بعد کیا ہے, یہ تو ہوا کہ وہیکل بدل لیا ہمارے مائنڈ نے. تو زندگی میں بیفور ڈیتھ بھی بدل چکا تھا کئی وہیکل, تو ایک وہیکل اور بدل لے گا وہ موت کے بعد. تو ساری چیزیں جو ہے سائنس میں ایکسپلین ہو رہی ہیں, جو اسلام کی تھیوریز ہیں. بقیہ جو تھیوریز ہیں, بقیہ جو افکار ہیں, وہ سائنٹیفک ایج میں ایکسپلین نہیں ہوتے, وہ متھ نظر آتے ہیں لوگوں کو. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ سائنس کے زمانے میں جو مذہب اسٹینڈ کر رہا ہے وہ صرف اسلام ہے, اور کوئی سسٹم, ریلیجس سسٹم اسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے لاجک پر, ریزن پر اور سائنٹیفک اسکروٹنی پر. سائنٹیفک اسکروٹنی پر اسٹینڈ نہیں کرتا ہے. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ شکر کی بات ہے اور ذمہ داری کی بات ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مذہب کو, اس سچائی کو, اس ڈیوائن ٹروتھ کو ساری دنیا تک پہنچا دیں. یہ ہے دعویٰ ورک. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.